مصطفیٰ ایک گل یاد رکھیو بھئی، اسی اٹھ کے صلاۃ و سلام حضور دی بارگاہ وچ پیش کرنے ہاں، نام محمد تے انگوٹھے چومنے ہاں، میلاد منانے ہاں، دلائل اپنی جگہ تے نے، علماء دلائل پیش کرتے نے، دلائل موجود نے، لیکن تسی ایک گل یاد رکھو، یہ عاشقاں واسطے گل ہے۔ اور ادھر تے میں اکثر کہنا کہ جتنیاں مرضی حدیث پاک میں سنا سکنا کہ عاشقانہ بدلیل چیکار، عاشقانو دلیل دی لوڑ نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا بخاری شریف تھوڑا جا وادی علم دے وچوں آ کے پھر ادھر صوفیانہ رنگ وچ آواں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کچھ جان دو نا بھئی قرآن پاک تو بعد افضل ترین کتاب، صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ما بدأت فی کتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، میں نے بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس کے لکھنے سے پہلے میں نے تازہ غسل نہ کیا ہو یا 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے دے محدث نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری دے۔ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابہ وکان یقول استحی من اللہ ان اتا تربتا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے، ساری عمر مدینہ پاک کی جو میں پیشاب نہ کیا، ساری عمر مدینہ پاک میں جوتا نہ پہنا۔ پوچھا امام مالک مدینہ پاک میں سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا مجھے رب سے حیا آتی ہے، جس زمین کے اندر اس کے حبیب جلوہ فرما ہو میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے کیسے رون سکتا ہوں؟ کوئی ایسا حکم ان انس قال كانت لي ذؤابة فقالت لي امي لا اجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها وياخذها۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی لمبی زلفیں تھیں۔ حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے کہا اے انس میں ان بالوں کو ہرگز نہیں کاٹنے دوں گی، کیوں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدها ویاخذها۔ اے انس رسول اللہ تیرے ان بالوں کو پکڑتے بھی تھے، کھینچتے بھی تھے۔ بظاہر کوئی آیت کریمہ ایسی نہیں جہدے وچ اللہ نے حکم فرمایا کہ جس جگہ پر مصطفیٰ کریم کے مبارک ہاتھ لگ جائیں پھر اس جگہ پر کینچی نہ لگے، نہ بظاہر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا جس جگہ پر میں بالوں کو پکڑ لوں پھر اس جگہ پر کینچی نہ لگے۔ کہ حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے کتھوں یہ مسئلہ کر دیا؟ عشق رسول، عشق کا فیصلہ تھا کہ جس جگہ پر حضور کے مبارک ہاتھ لگ جائیں پھر اس جگہ پر کینچی نہیں لگے گی۔ عشق دلائل کا محتاج نہیں ہوتا، عشق دلیلاں کا محتاج نہیں، عشق دلیلاں کا محتاج نہیں۔ ان ابا محذورہ تھا وکانت لہ قصۃ فی مقدم راسہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اگلے حصے میں بالوں کا ایک گچھا تھا، آپ جب زمین پر بیٹھتے ان بالوں کو کھولتے وہ بال زمین تک چلے جاتے۔ لوگوں نے کہا صحاب رسول ابو محذورہ ان بالوں کو کٹواتے کیوں نہیں؟ جب آپ بیٹھتے ہو یہ بال زمین تک چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اب تو کیا میں تو موت تک نہیں کٹواؤں گا، کیوں؟ اس جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم کے مبارک ہاتھ لگے ہیں۔ عشق دلیلاں دا محتاج نہیں، بظاہر کوئی ایسا حکم نہیں کہ جس جگہ پر یہ فرمان ہو کہ جہاں پر حضور کے مبارک ہاتھ لگ جائیں پھر اس جگہ پر کینچی نہ لگے۔ تو صحابی رسول نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ ام ایمن صحابیہ سرکار کا پیشاب مبارک پی گئی۔ حضرت خالد بن ولید حضور کے مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیتے ہیں، صحابہ کرام حضور کے لعاب دہن کو چہروں پر مل لیتے ہیں، حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر شبت پڑتے ہیں۔ کیوں؟ عشق رسول کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ؟ عشق رسول کا۔ ان احادیث پاک
واپس آؤ مولانا روم دی گل کریے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اولیاء دیاں ولیاں دیاں گلاں ہوندیاں سمجھان واسطے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتہ اینچے بود گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود. مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. لوگوں نے کہا مجنو یہ کیا کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ مجنو کہنے لگا گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود. اس کتے کو ایک بار لیلا کی گلی میں دیکھا تھا. میں کیا عجیب گل ہو گئی. ایک تھے لوگ سانوں انگوٹھے نہیں چومن دیندے عشق تے کتےاں دے پیر چوموا دیندا ہے. عشق دی ریت ہے یارو سب تو جدا. عشق دی ریت ہے یارو سب تو جدا. نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا. عشق نہیں محل سارے ہکو جے. نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. عشق قائل بلندی تے بستی دا نہیں. کر چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں. جتے چاہے جھکا لیندا عاشق دا سر. نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. سمجھ آ رہی جی بھائی؟ صحابہ اور شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جس صحابی نے مردے برے صغیر پاک و ہند وچ نا پہلی سرکار دی سیرت اتے جڑی کتاب لکھی گئی او دا نام مدارج النبوہ ہے. پہلی سیرت تے جڑی کتاب لکھی گئی عربی کتب دا فارسی بھی ترجمہ ہویا. وہ دے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک دا فارسی بھی ترجمہ نقل کر دیں. آپ فرمانے مردے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود پس بوئے خوش مید امید از وے و از اولاد وے و تا چند پشت. آپ فرماتے ہیں جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا ان کی نسلوں میں سے بھی اس مبارک پیشاب کی خوشبو آتی رہی. صدیوں بعد ان کی نسلوں میں سے بھی اس مبارک پیشاب کی خوشبو آتی رہی. مردے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود پس بوئے خوشمید امید ازوے و از اولاد وے و تا چند پشت. جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا انہاں دیا نسلیں بھی خوشبودار ہو گئیاں. عشق دی ریت ہے یارو سب تو جدا. عشق دی ریت ہے یارو سب تو جدا. نہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا. عشق نہیں محل سارے ہکو جے. نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. عشق قائل بلندی تے بستی دا نہیں. نہ چڑھدا ویرانے تے بستی دا نہیں. جتے چاہے جھکا لیندا عاشق دا سر.